چونکہ یہ بائبل اسٹڈی ہے، یہ صبح کا جو سیشن ہے، اور اس لیے میری امید ہے کہ لوگ بائبل مقدس ساتھ لے کر آئیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بائبل مقدس لے کر آئے ہیں ساتھ؟ الیکٹرانک اگر ہے آپ کے موبائل فون میں تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اگر آج نہیں لے کے آئے تو کل ضرور اپنے بائبل مقدس اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ ہم خدا کے کلام کو ہی اس میں سے سیکھیں گے. چونکہ سال سیالکوٹ کنونشن کی جو جنرل کمیٹی ہے، انہوں نے جو تفسیر کے لیے کلام کا جو حصہ ہے اس کا انتخاب 1 سال وہ پہلے کرتے ہیں، اور انہوں نے کلوسیوں کے نام، کچھ لوگ اس کو کلسیوں بھی کہتے ہیں، اور اگر ہم یونانی کے متن سے اس کو لے کر آئیں تو کلوسے یا کلوسیوں تو زیادہ بہتر لگتا ہے، لیکن اگر آپ کلسیوں بھی کہنا چاہیں تو اس میں کوئی آر نہیں ہے. کلوسیوں کے نام خط کو انہوں نے انتخاب کیا، اور مجھے دعوت دی کہ میں اس پر ایک تفصیلی مطالعہ جو ہے وہ پیش کروں. اور اس کے لیے جو اس کنونشن کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے اس کلام کے حصے پر، بلکہ اس پر ایک مفسر جو ہے وہ تفسیر بھی لکھتا. تو اگر جو لوگ آج نہیں آئے یا ہم کم ہیں، ان کے لیے بہت اس کے بعد بھی موقع ہوگا کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس میں سے خدا کے کلام کو جو ہے وہ سیکھ سکتے. اور جب ہم بالخصوص نئے عہد نامے میں مقدس پالوس رسول کے خطوط کو پڑھتے ہیں، ان پر غور کرتے ہیں، تو تعداد کے اعتبار سے تو ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ 13 نئے عہد نامے میں 27 کتابیں ہیں، اور ان میں سے 13 جو ہے وہ مقدس پالوس رسول نے جو ہے وہ خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں جو ہے وہ تحریر کیے. تو اس اعتبار سے نئے عہد نامے کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کے اس خادم اور سورما کے وسیلے سے ہی جو ہے وہ خطۂ تحریر میں آیا ہے. اور جب ہم کسی بھی کلام کے حصے کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے سیاق و سباق میں، اس کے پس منظر میں جب تک اس کو نہ سمجھیں، اس کو نہ رکھیں، تو بہت ساری باتیں کلام کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. بہت دفعہ تو ہمارے لیے مشکل بنتی ہیں، لیکن جب ہم خدا کے کلام کو اس کے سیاق و سباق میں، اس کے پس منظر میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ کلام کا حصہ زیادہ واضح، کلام کے اس حصے کی ہمیں زیادہ سمجھ حاصل ہوتی ہے. اور پھر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہاں، یہ کلام آج سے 2000 سال پہلے کلوسے کی کلیسیا کون مسیحی ایمانداروں کو لکھا گیا، ان سے کلام کیا گیا. لیکن آج ہم تو جو ہے وہ 21ویں صدی میں ہیں، 2000 سال تقریباً ہو گئے. آج یہ کلام مجھ سے اور ہم سے کیسے جو ہے وہ کلام کرتا ہے، کیسے مجھے اور آپ کو تحریک دیتا ہے، ابھارتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں کہ خدا اپنے کلام کے وسیلے سے ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم اس کی آواز کو سنیں. افسوس کے ساتھ ایک المیہ ہے کلیسیا پاکستان کا، یہ کنونشن کبھی کلام کو سننے والوں کے لیے مشہور
پاکستان میں کلیسیا کلام کی بھوک اور پیاس رکھتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسا لگتا ہے کہ اس کلام کی بھوک اور پیاس مٹ گئی ہے ہماری زندگیوں سے، اور آج بس ایسا ہی ہے کہ ہم کوئی اجتماع کر لیں، کلام کو سننے کے لیے لوگ اتنے بیتاب نظر نہیں آتے۔ یہ میری اور آپ کی ایک طرح کی حالت ہے، تصویر ہے، اور خدا نہ کرے کہ ہم اس محج پر پہنچ جائیں جہاں پر خداوند نے کہا نہ تو گرم ہے نہ تو سرد ہے، نیل گرم ہے اور میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کہوں، لودیکیا کی کلیسیا کو۔ تو یہ چیلنج آج میرے اور آپ کے لیے ہے، لیکن ان 5 دنوں میں ہم جب اس خط پر غور و خوض کریں گے تو یقیناً خداوند اپنے کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو چیلنج دے گا کہ ہم اس کی فرمانبرداری کریں۔ کس لیے ہم خدا کے کلام کو جو ہے وہ پڑھتے؟ اس میں کہہ رہا تھا کہ ہم اس کے سیاق و سباق کو سمجھے۔ کیسے سمجھے؟ بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ امدادی کتب پڑھتے ہیں، جیسے یہ تفسیر لکھی گئی ہے، ہاں اس میں آپ کی مدد ہو جائے گی، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے، اور میرا یہ مشورہ بھی ہے، اور میں اپنے لیے بھی یہ اصول رکھتا ہوں کہ خدا کے کلام میں سے ہی اس کا سیاق و سباق ہمیں مل جاتا ہے، اس لیے اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم کلام کی تفسیر پڑھیں، کسی عالم کی، کسی استاد نے جو کچھ اس کے بارے میں اس کو سمجھ دی گئی ہے، اس نے لکھا ہے، اس کو سمجھے، ہمیں خود خدا کے کلام کو جو ہے وہ پڑھنا، اور بالخصوص جب ہم مقدس پالوس رسول کے خطوط پر غور کرتے ہیں تو اس کے سیاق و سباق کو جب بھی پڑھیں تو ایمان کی کتاب ساتھ ساتھ آپ کو پڑھنی چاہیے، اور ساتھ ہی آپ پالوس کے خطوط پڑھیں، ایمان کی کتاب پڑھیں، اور خاص کر ان حصوں کو، تو پھر ہماری جو ہے وہ مدد ہو جاتی۔ جب ہم کلیسیوں کے خط کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں ایمان کی کتاب کا کون حصہ ساتھ پڑھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم کلیسیوں کا خط جو ہے وہ پڑھیں۔ تو اس کے لیے ایمان کی کتاب کے 19ویں باب کو آپ کو پڑھنا چاہیے، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کلیسیا کب قائم ہوئی، کیسے ہوئی، اور رسول جو ہے وہ کس طرح سے اس کلیسیا کے ساتھ جو ہے وہ اس کی شناسائی ہے۔ جب ہم ایمان کی کتاب کا 19واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پالوس رسول انطاکیہ سے، جو سوریا کا انطاکیہ ہے، 2 انطاکیہ ہیں، ایک پسدیہ کا انطاکیہ اور ایک سوریا کا انطاکیہ، آپ کو اس میں فرق کرنا۔ سوریا کے انطاکیہ سے پالوس نے اپنا سفر جو ہے وہ 3را مشنری سفر، اور اس میں اس کے کوئی ساتھی ہمیں نہیں بتائے گئے، جیسے پہلے سلاس ہے، تیموتھیوس ہے، آگے جا کے لوکا نے اس کو 2 مشنری سفر پر اس کے ساتھ وہ آئے۔ پہلے مشنری سفر پر ہم برناباس کو دیکھتے ہیں، یوحنا مرکز کو دیکھتے ہیں، لیکن اس میں لگتا ہے کہ وہ اکیلا ہی سوریا کے انطاکیہ سے اس نے جو ہے وہ سفر کیا، اور لوکا نے صرف ایک ہی آیت اس کے لیے مختص کی ہے۔ ایمان کی کتاب کے 19ویں باب کو پڑھیں، وہ کہتا ہے کہ وہ اوپر کے علاقے سے ہو کر افسس میں، جو اس وقت رومی حکومت کا، آسیا کا، ایشیا کا صوبہ، وہاں پر جو ہے وہ آیا۔ ایک ہی آیت، بہت لمبا سفر ہے، اور اس کتاب کے اس پہلے باب کے آخر میں میں نے ایک نقشہ بھی دیا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے کہ اتنا لمبا سفر رسول کا جو ہے انطاکیہ سے وہ کر کے وہ افسس پہنچا ہے، لیکن لوکا نے صرف ایک ہی آیت مختص کی ہے اس کے لیے، اور وہ وہاں پر پہنچ گیا افسس، اور افسس اس وقت ایشیا کے صوبے کا دارالحکومت، اور وہ دارالحکومت جو ہے اس میں وہ آ کر تقریباً 3
اس نے قیام کیا، اور اس کی خدمت کا جو افسس میں اس نے کی ہے، اس کا ایک نئی حکمت عملی اس کی دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت کے بہت بڑے تجارتی سینٹر تھے، مرکز تھے، ان میں وہ آ کر قیام کرتا ہے، کیونکہ لوگ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے دنیا بھر سے، پوری رومی حکومت سے وہ ان بڑے سینٹرز میں آتے، اور رسول نے اپنا وہاں پر آ کر مشن سٹیشن جو ہے وہ بنایا۔ یہاں پر آج جو کنونشن منعقد، یہ کیا ہے؟ کبھی آپ پاکستان کی ہسٹری کو پڑھیں کلیسیا کی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شمالی ہندوستان میں جو مشن سٹیشن سب سے پہلے اینڈریو گورڈن جیسے مشنری آ کر انہوں نے یہاں پر پڑاؤ کیا، اور یہ جو کنونشن، یہ اسکول، اور یہاں پر، اور اس کے بعد میں اسکاٹش مشن کے جو مشنری ہے تھامس ہنٹر جیسے لوگ آئے، وہاں پر وہ شہید بھی ہو گئے، انہوں نے آ کے یہ مشن سٹیشن بنایا تاکہ یہاں سے وہ منادی، اور یہی اسٹریٹجی شاید مشنریوں نے بھی پالوس سے ہی سیکھی ہے کہ مشن سٹیشن بنائے جائیں اور وہاں پر لوگ کو تعلیم دی جائے، اور پھر وہ آ کر آگے جو ہے وہ انجیل کو پھیلا سکیں۔ پالوس نے بھی ایسا ہی کیا، افسس میں وہ آ کر قیام کرتا ہے، اور اس نے کیا کیا کہ وہ سیدھا یہودیوں کے عبادت خانے میں گیا، 3 مہینے تک وہاں پر جا کر وہ یہودیوں کے ساتھ بحث کرتا رہا، تعلیم دیتا رہا کہ یہ جو مسیح، یہ جو یسوع، یہ ہے کون؟ تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ کہنے لگا کہ یہ مسیح ہے، مسیح، اور ان کے لیے بہت دفعہ اس بات کو سمجھنا، اس کو ہضم کرنا، اور اسی لیے وہ پرانے عہد نامے میں سے اقتباس کرتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا کہ یہی یسوع جو صلیب پر یروشلم میں لٹکایا گیا ہے، یہی مسیح ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو وہاں پر کچھ پھل ملا، زیادہ اس کو پھل نہ ملا، اس نے پھر ایک اور حکمت عملی اپنی اپنائی ہے، اور دیگر جگہوں پر بھی وہ ایسا ہی کرتا۔ پہلے کرنتھس میں بھی اس نے ایسا ہی کیا کہ وہ عبادت خانے سے نکل کر ایک لیکچر ہال میں اس نے جو ہے وہ اپنا پڑاؤ ڈالا ہے، اور وہاں پر اعمال کی کتاب 19واں باب پڑھیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہے ترمس کا، وہاں پر مدرسہ لکھا ہوا ہے، اردو کا ترجمہ یہ کہتا، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ لیکچر ہال ہے کہ وہاں پر بہت بڑے فلسفر بھی آتے رہے، اور ترمس بھی اس لیکچر ہال میں تعلیم دیتا رہا۔ اگر ترمس بھی دیتا ہے اور بھی وہاں پر لوگ آتے ہیں، تو پالوس کے لیے کون سا وقت ہے کہ وہاں پر جا کر تعلیم دے؟ اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو شاید پالوس کے لیے وہی وقت ہے جب وہ لیکچر ہال فری ہوگا۔ اس زمانے میں جو زندگی ہے وہ بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے، اور صبح سویرے، اور ان کا جو کام ہے تقریباً وہ صبح سے لے کر کوئی 11 بجے تک ان کا پہلا کام ہے، جس میں وہ لوگ بہت محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد آرام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پالوس بھی خیمہ دوزی کا کام کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے محنت کرتا ہے، اپنے لیے کماتا ہے، انجیل کے لیے وہ بوجھ نہیں بنتا، لیکن اس کے بعد اس کے لیے جو بڑی حکمت عملی ہے کہ تقریباً کوئی 11 بجے سے لے کر 4 بجے تک کا جو وقت ہے، جو اس وقت کے زمانے میں ایک آرام کا وقت ہے، یہی تقریباً 5 گھنٹے اس نے وہ لیکچر ہال استعمال کیا ہے۔ لوگ آرام کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی خدمت کو، انجیل کو پیش کرنے کے لیے اتنی تڑپ رکھتا ہے، بیتاب ہے کہ صبح کام، اور اب یہ 5 گھنٹے میں نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو انجیل سنانی ہے جو وہاں پر افسس میں دور دراز سے آتے، اور یہ ہر روز وہ کرتا رہا۔ اور اگر اس کی خدمت ہم تقریباً کہیں کہ 2.5 سال اس مدرسے میں، اور اس کے بعد اس کا جو باقی عرصہ ہے وہ بھی اس کو آپ تقسیم کریں تو کتنے گھنٹے ہر روز وہ تعلیم دیتا رہا، اور اس طرح سے انجیل پورے آسیا میں جو ہے وہ پھیل گئی ہے۔
اگر آپ اعمال کی کتاب اور اس کا 19واں باب پڑھیں اور اس کی جو ہے وہ 10ویں آیت میں پالوس رسول جو ہے وہ اس کے بارے میں لوکا یہ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ کلام جو ہے وہ پھیلا ہے، اور وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر روز اس کے مدرسے میں بحث کیا کرتا تھا، 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ آسیہ کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خداوند کا کلام سنا۔ یہی ایک اشارہ ہے، ایک کلو ہے جو ہمیں اعمال کی کتاب سے ملتا ہے، کس طرح سے انجیل رومی صوبے آسیہ میں، جس کو ہم ایشیا کہتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ پھیل گئی۔ اس وقت جو رومی حکومت کا آسیہ کا صوبہ، اور مکاشفہ کی کتاب کے 2 اور 3 باب میں جو کلیسیائیں ہیں جن کا ہمیں جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ وہ کلیسیائیں جو ہیں وہ کس طرح سے قائم ہوئی، تقریباً 7 افسس میں تو وہ خود تھا، اس کے بعد سمرنا ہے، پرگمن ہے، تھوترا ہے، سردیس، فلدلفیا، لودیکیا کی کلیسیا۔ ان کلیسیوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب قائم ہوئی اور کس نے انہیں قائم کیا۔ یہی ایک اشارہ ہے جو اعمال کی کتاب کے 19ویں باب کی 10ویں آیت سے ملتا ہے کہ یہ وہی وقت ہے جب پالوس تھرنس کے مدرسے میں رہ کر تعلیم دیتا رہا، لوگ آتے رہے اور تعلیم سن کر واپس اپنے علاقوں میں جاتے رہے اور انجیل پھیلتی رہی، اور اس طرح سے یہ بھی کلیسیائیں جو ہیں وہ قائم ہوئی ہیں۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 7 کلیسیائیں اور اس کے ساتھ 2 اور کلیسیائیں جو ہیں وہ ہرپلس کی کلیسیا اور 7 کلوسے کی کلیسیا، تو تقریباً تعداد کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 9 کلیسیائیں ہیں جو اس زمانے میں جو ہے وہ پالوس کی خدمت کے نتیجے میں قائم ہوئی۔ اور اس طرح سے یہ کلیسیا خاص طور سے جو ہے وہ کلوسے کی کلیسیا، اس کے بارے میں اس خط میں بڑا واضح ہے کہ ایک شخص اپفراس کا وہ ذکر کرتا کہ وہ بھی اسی طرح سے اپنے کسی کام کے لیے، کاروبار کے لیے، سرکاری کام کے لیے، کیونکہ وہ دارالخلافہ ہے، اور وہاں پر آیا ہوگا، اور اس شخص کا تعلق کلوسے سے ہے، اور وہ آ کر کسی طرح سے اس نے تھرنس کے مدرسے میں آ کر پالوس سے ہی تعلیم حاصل کی ہوگی، مسیح کو قبول کیا ہوگا، اور وہ انجیل اپنے دل میں، اس کے پاس کوئی لکھی ہوئی انجیل نہیں تھی کہ پالوس نے کہا ہو کہ یہ لے جا ساتھ اور جا کے پیش کر، وہ اپنے دل میں ہی یہ سب کچھ لے کر جو ہے وہ واپس کلوسے گیا، اور یہ جو لوکیا کی وادی ہے جس کی 3 بڑے شہر ہیں، ہرپلس اور اس کے بعد لودیکیا اور ساتھ جو ہے وہ کلوسے۔ اور میں نے اپنی کتاب جب مسیح مصلوب کا پیغمبر لکھ رہا تھا تو میں نے خاص ان جگہوں کو دورہ کیا تاکہ میں وہاں پر جا کر ان کو دیکھ سکوں کہ جو کچھ ہمیں اعمال کی کتاب میں خطوط میں ملتا ہے، آج بھی ان کھنڈرات کو، زمین بوس شہروں کو انہوں نے کھود کر نکالا ہے، اور جو ہمیں تعلیم اور جو معلومات ہمیں کلام میں سے ملتی ہیں، ان کی شہادت آثار قدیمہ بھی دیتا ہے کہ ہاں اسی طرح سے تاریخ بائبل مقدس کو جو ہے وہ پورے طور پر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس کی گواہ بن رہی ہے، اور کھدائی جاری ہے، اور زیادہ معلومات ملتی رہیں گی، اور اس کلام کی شہادت جو ہے وہ لوگوں تک ملتی جائے گی۔ اس لیے ہم یہ خدا کے روح سے خدا کا سچا کلام تو ہے، لیکن تاریخ آثار قدیمہ اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ معلومات دی گئی ہیں تاریخی اعتبار سے، تاریخی جگہوں کے بارے میں ذکر کیا ہے، وہ ہو بہو ایسے ہی ہیں، اور اس لیے ہم خدا کا شکر کرتے۔ اور اس کے ساتھ یہ شخص جو ہے وہ اپفراس آ کر یہاں پر جو ہے اس نے تعلیم دی، اور یہ کلیسیا جو ہے وہ قائم ہوئی۔ لیکن اس خط کے متن سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے
کہ پالوس کبھی اس کلیسیا کو، جب وہ افسس میں اس نے تقریباً 3 سال تک قیام کیا، تو اس کو موقع نہ ملا کہ وہ جا سکے، اس کو وزٹ کر سکے، لیکن اس کلیسیا کے ساتھ اس کا ایک گہرا جو ہے وہ تعلق۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو پالوس کا کلیسیا کی کلیسیا کے ساتھ کیا تعلق؟ اگر جس کلیسیا کو وہ قائم کرتا ہے، جیسے اس نے فلپی کی کلیسیا کو قائم کیا، کرنتھس کی کلیسیا کو قائم کیا ہے، افسس کی کلیسیا کو قائم کیا ہے، تو یہ اس طرح سے تو وہ ان کا روحانی باپ ہے۔ لیکن کلیسیا کی کلیسیا اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہاں پر پالوس اس کا روحانی باپ نہیں، بلکہ روحانی ہم کہہ سکتے ہیں وہ دادا ہے۔ He is a grandfather، کیونکہ اس کا جو روحانی بیٹا ہے، روحانی شاگرد ہے، اپیفراس، اس کے وسیلے سے یہ کلیسیا جو ہے وہ قائم ہوئی۔ اس طرح سے اس کلیسیا کے ساتھ اس کا ایک بڑا ہی عجیب تعلق بن جاتا ہے کہ وہ اس کے پوتے اور پوتیاں ہیں، گرینڈ چلڈرن، اور پالوس جو ہے وہ گرینڈ فادر۔ اگر آج بھی جن لوگوں کو یہ جسمانی زندگی میں شرف حاصل ہے، یا اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ آگے وہ اپنے پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں دیکھ سکیں، ان کے ساتھ جو ان کا ریلیشن ہے اس کو وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی، بیاج سے جو ہے وہ مون سے جو بیاج جو ہے وہ پیارا، اس طرح کا اس کا ایک روحانی رشتہ ہے۔ تو اس کلیسیا کے لیے وہ بہت محبت رکھتا ہے، اس کے گرینڈ چلڈرن، اور وہ ان کا روحانی جو ہے وہ دادا۔ اور اس خط میں پالوس کی محبت جو ہے وہ بڑے واضح طور سے جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پس منظر ہے کہ کس طرح سے یہ کلیسیا جو ہے وہ قائم ہوئی ہے۔ اور اس کلیسیا کو پالوس نے جو ہے وہ خط لکھا، اور خطوط نویسی جو اس وقت کے زمانے میں ہے، جب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت خطوط لکھنے کا ایک اپنا ہی انداز ہے، کہ اس زمانے میں جو خط لکھنے والا ہے، جو مصنف ہے، وہ اپنا بھی تعارف پہلے لکھتا ہے، اور جن کو لکھا جا رہا ہے، جن کو ہم اردو کی زبان میں کہتے ہیں مکتوب علیہ، جو آڈینس ہیں، جن کو لکھا گیا ہے، جو سامعین ہیں، جو قارئین ہیں، ان کو لکھا جاتا ہے، وہ ان کا بھی ساتھ ہی ذکر کر دیتا۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، ہم اس طرح سے لیٹر تو نہیں سیکھتے تھے، ہم کیا کرتے تھے، جس کو لکھا جاتا ہے اس کا پہلے لکھتے ہیں، اور آخر میں آپ کے کہتے ہیں یور سنسیئرلی، تمہارا مخلص دوست بھائی جو کچھ بھی ہے، اس طرح سے ہم پھر اس کو لکھتے۔ لیکن اس زمانے میں کیوں وہ ایسے خط لکھتے تھے؟ کھدائی کے دوران بہت سارے ایسے خطوط بزنس کمیونٹی کے بھی ملے ہیں کہ جو لکھنے والا ہے، جو مصنف ہے، اور جن کو لکھا جا رہا ہے، وہ دونوں ہی ہے، ان کا تعارف شروع میں ہے، کیونکہ اس وقت تمہاروں پر خطوط لکھے جاتے ہیں، تمہار جو ہے وہ کافی بڑا ہے اور اس کو رول کیا جاتا، اور اگر آپ لکھنے والے کا نام تمہار کے آخر میں لکھا جائے گا تو ان کو پورا کا پورا تمہار کھولنا پڑے گا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ یہ کس کی طرف سے جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ لیکن چونکہ جب وہ شروع کا حصہ ہی کھولتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کون لکھ رہا ہے اور کس کو لکھا گیا ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ان کو ہو جاتا تھا، اور اس طرح سے وہ اپنے خطوط کو محفوظ بھی کرتے تھے کہ یہ پالوس نے اور کلوسے کی کلیسیا نے لکھا۔ شروع کو حصہ ہی کھولیں، اس کو کھولیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ اور اس اعتبار سے پالوس نے بھی اس زمانے کے اس طریقہ کار کو اپنے خطوط میں استعمال کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ پالوس اپنے خط کا آغاز جو ہے وہ کیسے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے۔ اس نے اپنا تعارف، یعنی وہ لکھنے والا ہے، اس نے سب سے پہلے اپنا تعارف جو ہے وہ پیش کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دوسری آیت میں وہ ان کو بیان کرتا ہے مسیح میں ان مقدس اور ایماندار بھائیوں کے نام جو کلوسے میں ہیں، اپنا بھی اور جن کو لکھا جا رہا ہے اس نے ان کا بھی تعارف جو ہے وہ پیش کیا۔
لیکن جب ہم اس تعارف کو دیکھتے ہیں تو ہم مسیحی ہیں، ہم کلام کے ان حصوں کو پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا ایسا ہے کہ ہم ان کو پڑھتے اور بس پڑھتے ہوئے ان کے اوپر سے ہم گزر جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں جب ہم اس کو ٹھہر کر اور ان الفاظ پر غور کرتے ہیں کہ جو اس نے استعمال کیے ہیں اس تعارف میں بھی، وہ بھی ہمارے لیے بڑے اہم ہیں، ان کو بھی ہم بہتر طور سے جو ہے وہ جاننے اور سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر رسول نے اپنا تعارف جو ہے وہ کروایا ہے کہ وہ مسیح یسوع کا رسول ہے، یعنی وہ اپوستلوس۔ اور یہ رسول کا جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے، اس نے صرف اپنے ہی لیے استعمال کیا ہے۔ یہاں پر تیموتھیوس بھی اس کے ساتھ ہے، اور خیال یہی ہے کہ اس خط کا جو کاتب ہے، سیکریٹری ہے، پالوس لکھوا رہا ہے اور کوئی لکھ رہا، جیسے آئی ڈی شہباز کا ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں، جنہوں نے زبوروں کی کتاب کا پنجابی زبان میں ترجمہ کیا۔ اور تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اگر آپ سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب پڑھیں تو اس کے آخر میں ان کا کچھ چھوٹا سا تعارف دیا گیا ہے کہ وہ انہوں نے اس وقت کیا جب ان کی بنائی جاتی رہی۔ پالوس نے یہ خطوط بھی اپنی زندگی کے کہہ سکتے ہیں کہ بڑھاپے کے ایام اس کے آگے، اس کی بنائی تو نہیں گئی، لیکن اس کو ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی اس خط کو تحریر کرے اور وہ لکھوائے۔ اور اسی طرح سے لگتا ہے کہ تیموتھیوس بھی اس خط کا کاتب ہے اور رسول اس کو لکھوا رہا ہے۔ جس طرح آئی ڈی شہباز نے اپنے 2 شاگردوں کے ساتھ اپنی بنائی نہ ہونے کے باوجود زبوروں کی کتاب کا ترجمہ پنجابی زبان میں کیا، ان کی راگیں بنائی گئی، اور آج کلیسیا تاریخ میں بہت بڑا ورثہ جو ہے وہ ساری کلیسیاؤں میں جو ہے پنجابی زبان میں یہ زبور گائے جا رہے ہیں۔ رسول بھی اس طرح سے تیموتھیوس کو جو ہے، لیکن اس نے یہاں پر تیموتھیوس کے لیے رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، صرف اپنے لیے۔ اور آج کل جس ہم ماحول سے گزر رہے ہیں، اس میں بہت دفعہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی کیا آج ہم کسی کو رسول کہہ سکتے ہیں؟ دیگر رسول بھی ہیں، لوگ اپنے آپ کو کبھی کبھی کلیم بھی کرتے ہیں کہ میں بھی اپوسٹل ہوں۔ رسول کا جو مطلب ہے، جو یونانی کا ہے، یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اپوستلوس، اس کا مطلب ہے بھیجا ہوا، کسی کو خاص کام کے لیے جو ہے وہ بھیجا جائے، خاص ٹاسک دیا جائے۔ اگر ہم ان معنوں میں دیکھیں تو ہم سب اس طرح سے تو خدا نے اور مسیح نے ہم سب کو انجیل کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، اس نے ہمیں کام دیا ہے، اس نے کہا جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اس کی منشن کا مقصد کیا ہے؟ انجیل کی خوشخبری جو ہے اس خطے میں اور زیادہ جو ہے وہ پھیلے، اور تو کوئی اس کا کوئی اور مقصد ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور اسی اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جن معنوں میں پالوس رسول نے اپنے لیے رسول کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے، وہ بہت ہی مختلف ہے۔ اور اس کا ذکر ہمیں اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں ملتا ہے کہ وہاں پر 21ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک اگر آپ اس حصے کو پڑھیں تو وہاں پر ایک کرائیٹیریا ملتا ہے کہ رسول کس کو کہا جائے۔ ابتدائی رسولوں کے ساتھ وہاں پر 3 قسم کا کرائیٹیریا ہے کہ یہ ہے کہ مسیح یسوع نے اس شخص کو خود چنا ہو، وہ مسیح کے وسیلے سے چنا گیا ہو، یہ پہلا کرائیٹیریا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ملتا ہے کہ مسیح کے وسیلے سے اس نے تعلیم حاصل کی ہو، یعنی وہ اس کے ساتھ تعلیم حاصل کرتا رہا ہو، جیسے مسیح خداوند نے اپنے 12 شاگردوں کو تعلیم دی، وہ اس کے ساتھ 3 سال 3.5 سال رہے، اس کا کلام سنتے رہے، اس کی تعلیم سنتے رہے، اس کو واچ کرتے رہے کہ یہ کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے اور کیا سکھاتا ہے اور کیا اس کا عملی نمونہ ہے، اس سے وہ سیکھتے رہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ دوسرا کرائیٹیریا ہے۔ لیکن تیسرا جو بڑا کرائیٹیریا وہ یہ ہے کہ وہ مسیح یسوع کی قیامت کا گواہ ہو، اس نے زندہ مسیح کو دیکھا۔ تو 3
کرائٹیریا رسول کے لیے یہاں اعمال کی کتاب کے پہلے باب کے 21ویں آیت سے 26ویں آیت تک ملتے ہیں کہ مسیح نے اس کو چنا ہو، مسیح سے اس نے تعلیم پائی ہو، اور ساتھ وہ مسیح کی قیامت کا گواہ ہو۔ اب ان تین کرائٹیریا میں ہمیں پالوس رسول کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس کو پورا کرتا، اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں مسیح کے ساتھ وہ نہیں رہا، لیکن مسیح نے اس کو جو ہے وہ چنا ہے۔ جب وہ یروشلم سے دمشق جا رہا ہے تو راہ میں زندہ مسیح اس پر جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے۔ اعمال کی کتاب کے نام باب میں اس ساری کہانی سے ہم سب لوگ واقف ہیں، کیسے مسیح کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ٹکرا ہوا ہے، اور اس نے زندہ مسیح کو دیکھا ہے، اس کا نظارہ کیا ہے، اس کے جلال کو، اس کی حشمت کو، کہ کس طرح سے مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر اس کے جلال میں داخل ہو گیا ہے، اور اس جلالی مسیح کو اس نے جو ہے وہ دیکھا، اور اس لیے وہ اس کا گواہ ہے، اس کی قیامت کا وہ عینی شاہد ہے، اور اس نے مسیح کو جو ہے وہ دیکھا ہے، اور مسیح نے اس کو جو ہے وہ چنا ہے، اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کو کہا کہ اس کو راہ پر پکڑا، اور اس کا وہ چنا ہوا وسیلہ ہے، اس مسیح نے اس کو جو ہے وہ چن لیا ہے۔ اور اس طرح سے مسیح نے اس کے لیے یہ کہا یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، میں نے اس کو چن لیا ہے، اور شاگردوں کو بھی خداوند نے کہا کہ تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تمہیں چنا ہے۔ رسول مسیح کے وسیلے سے چنا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو نہیں دوسرے رسولوں کی طرح، جیسے پترس ہے، یوحنا ہے، یعقوب اور دیگر رسول ہیں، وہ تو مسیح کے ساتھ جو ہے وہ کبھی نہیں اس نے اس طرح سے تعلیم حاصل کی، مسیح کی زندگی میں، زمینی زندگی میں تو وہ مسیح کے پاس نہیں آیا۔ لیکن جب ہم غلطیوں کے خط کو پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ وہ دمشق آیا، اور حنانیہ نے جب اس کو جو ہے اس کی آنکھیں کھولی گئی اس کی دعا سے، اور پھر اس نے بپتسمہ پایا، تو وہاں سے وہ عرب چلا گیا۔ تقریباً 3 سال تک وہ عرب میں رہا، اور زیادہ علماء اور یہی ہے کہ وہاں پر وہ بالکل جو ہے جس طرح سے جو ہے وہ موسیٰ کو سینا پر جو ہے وہ خدا کی شریعت کو لینے کے لیے گیا ہے، اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر کوئی سینا ہے، اور اس طرح سے وہ ایک طرح سے اس کے ذہن میں پورے طور پر موسیٰ کی تصویر بھی ہے کہ وہ کوئی سینہ پر خدا کے ساتھ براہ راست جو ہے وہ ملتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے، اس سے شریعت لیتا ہے، اور اسی طرح کا تجربہ ممکن ہے کہ رسول کا بھی ہے کہ وہ مسیح سے براہ راست جو ہے وہ سیکھے، اس سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے۔ اور 3 سال کے بارے میں غلطیوں کے خط میں رسول نے بہت تفصیل نہیں ہمیں بتائی، لیکن ہم یہ جان سکتے ہیں کہ 3 سال تک وہ کیا کرتا رہا وہاں پر۔ یقیناً مسیح کے ساتھ اس کا ایک خاص قسم کا تجربہ ہے، تعلیم حاصل کرے کا، سیکھنے کا، اس سے جو ہے وہ ڈائریکٹ مکاشفہ حاصل کرنے کا بھی۔ بہت دفعہ اس نے کہا یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی ہے، کسی اور نے مجھے نہیں دی، نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی اور رسول نے، نہ کسی کلیسیا نے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ مکاشفہ مجھے خداوند سے ملا ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کرائٹیریا کو بھی پورا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ مسیح کی قیامت کا بھی گواہ ہے۔ تو اعمال کی کتاب کے پہلے باب کے 21ویں آیت سے 26ویں آیت تک یہ تینوں کرائٹیریا جب ہم اس کے اوپر رکھ کر دیکھتے ہیں تو وہ اس کرائٹیریا کو پورا کرتے ہوئے وہ اس اختیار کو لیتا ہے کہ اس کا اختیار بھی جو ہے وہ دوسرے رسولوں سے کم نہیں ہے۔ اور یہاں پر اس کو رسول استعمال کرنے کا جو مقصد ہے کہ اگر وہ لکھتا کہ میں پالوس تمہیں یہ خط لکھتا ہوں، تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، تمہیں یہ سرزنش کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے ایسا کرنے والا؟ ہم تجھے کیا جانتے ہیں؟ Who are you؟ لیکن اس نے یہاں پر اپنے ساتھ جو اختیار استعمال کیا ہے وہ بہت ہے۔ وہ اس بات کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے
کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ اختیار کس کا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی سے اور مسیح یسوع کا رسول ہے. اتھارٹی رسول کی نہیں بلکہ کولوسے کی کلیسیا کو، ایمانداروں کو وہ یاد دلا رہا ہے کہ میرے رسول ہونے کے پیچھے اور میرے اس خط لکھنے کے پیچھے اختیار کس کا ہے؟ وہ مسیح کا. اتھارٹی کس کی ہے؟ مسیح کی ہے. اور کون مسیح کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکتا ہے؟ شاید پالوس کو تو کریں، مجھے بھی کر سکتے ہیں، ادھر جو پادری صاحبان بیٹھے ہیں ان کی بھی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، لیکن کون مسیح کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکتا ہے؟ اس لیے رسول اس بات کو جو ہے وہ یاد دلاتا ہے کہ میں جو یہ خط لکھتا ہوں، اس میں جو نصیحت کی گئی ہے، اس میں جو سرزنش کی گئی ہے، وہ اس کے پیچھے اختیار کس کا ہے؟ اور رسول اس خط کو لکھتے ہوئے اس اختیار کو استعمال کرتا ہے، اور اس اختیار کے ساتھ اس کا اعتماد، اس کی اتھارٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا اختیار تو نہیں ہے، یہ میری اتھارٹی بھی نہیں ہے، جو کچھ میں لکھ رہا ہوں اس کے پیچھے اختیار کس کا ہے؟ اور وہ مسیح کا ہے. اور اس اعتبار سے رسول ہونے کے لیے اس کے پاس بہت بڑا جو ہے وہ اختیار ہے. اور ان معنوں میں آج جو جس میں ہم اس کرائیٹیریا کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہوئے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جان سٹارٹ نے ایک بہت بڑا بائبل کا عالم ہے، اس نے ان رسولوں کو تقسیم کر دیا ہے. اس نے کہا آج کے رسولوں نے اگر کوئی لفظ استعمال کرنا ہے وہ مسیح کے ڈائریکٹ رسول نہیں ہیں، بلکہ وہ کلیسیاؤں کے بھیجے ہوئے نمائندے. اور ان معنوں میں ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو رسول کا لفظ ہے جو پالوس رسول اپنے لیے استعمال کرتا ہے، یہ بڑے ہی خاص معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور اس لیے اس کے پیچھے جو ہے وہ خدا کے پاک روح کا خاص اختیار ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں بہت واضح لکھا ہے کہ خدا کا پاک روح ان باتوں کو ان کو وہ یاد دلائے گا کہ مسیح نے تمہیں کیا جو ہے وہ سکھایا ہے. اور اسی اختیار کو مانتے ہوئے، جانتے ہوئے، روح کے وسیلے سے انہوں نے اس کلام کو جو ہے وہ لکھا ہے. تو اس لیے اس کلام کے پیچھے اور اس خط کے پیچھے اتھارٹی، اختیار کس کا ہے؟ وہ مسیح کا ہے. اور اس کو مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس لیے یہ کلام خدا کا ہے کیونکہ اس کے پیچھے اس کا اختیار ہے. اور یہاں پر پالوس رسول نے خاص طور سے تیموتھیوس کے لیے جو ہے وہ بھائی کا لفظ استعمال کیا ہے. کبھی کبھی بڑا میں حیران، اس کو وہ کہہ سکتا ہے، وہ بھی ایک تھیولوجین ہے، وہ میرا روحانی بیٹا بھی ہے، وہ اس کو کہہ سکتا تھا. اس کو وہ کوئی پاسبان بھی کہہ سکتا ہے کیونکہ وہ بعد میں افسس کی کلیسیا کا پاسبان بھی بنا، بہت بڑا اس کا بڑا اہم شخص ہے. اور اس اعتبار سے پالوس رسول جو ہے اس وقت روم کی قید میں ہے، اور اس لیے اس کو قید کا خطوط بھی ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ 4 خطوط جو ہے، کولوسیوں کا اور افسیوں کا خط اور اس کے ساتھ فلیمون کا خط اور ساتھ ہم فلپیوں کا خط، یہ 4 خطوط ہیں جن کو ہم قید کے خطوط کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان 4 خطوط میں پالوس نے اپنی قید کا ذکر کیا. اور اس اعتبار سے رسول نے جو ہے یہاں پر مقدس پالوس رسول جو ہے وہ تیموتھیوس کے لیے بھائی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اس نے اس کے لیے کوئی پاسبان کا لفظ استعمال نہیں کیا، کوئی قائد کا لفظ استعمال نہیں کیا، کوئی ماہر علم الہی جیسے القابات اس کے لیے استعمال نہیں کی. اس نے کہا کہ وہ بھائی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اور بھائی تیموتھیوس کی طرف سے. یہ لفظ جو ہے ہمیں ایک نئے رشتے کی پہچان بھی بخشتا ہے کہ کلیسیا میں رشتہ ہمارا کیا قائم کیا گیا ہے، جس کو ہم نئی سوسائٹی، نیا معاشرہ، اور یہ معاشرہ اس دنیا میں کیسے جو ہے وہ قائم ہوا ہے. یوحنا کی انجیل کا 17واں باب پڑھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح کی ایک لمبی دعا ہے. اس میں خداوند نے دعا کی اپنے باپ سے کہ اے باپ، میں تجھ سے محنت کرتا ہوں، اور اس نے کہا کہ میں نے ان کو دنیا میں سے چن لیا ہے، میں نے ان کو علیحدہ کیا ہے. اور پھر خداوند نے کہا اب میں ان کو دنیا میں واپس بھیجتا ہوں.
اور وہاں پر ہمیں ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ کلیسیا کس طرح سے، اس میں کہ شاگرد بھی شامل ہیں، کہ دنیا میں سے چنے گئے ہیں، علیحدہ کیے گئے ہیں، اور پھر خداوند نے کہا میں ان کو دنیا میں واپس بھیجتا ہوں، اور پھر خداوند نے دعا کی کہ اے قدوس باپ تو ان کی حفاظت کر۔ یعنی خداوند نے کلیسیا کو دنیا میں سے ہی چنا اور دنیا میں ہی رکھا ہے، دنیا میں ہی کلیسیا رکھی گئی ہے، لیکن اس دنیا میں خداوند نے کلیسیا کے لیے جو دعا کی ہے کہ اے باپ تو ان کی حفاظت کر۔ اور اس اعتبار سے یہ جو کلیسیا ہے وہ اس دنیا میں رکھی گئی اور وہاں پر ہی جو ہے وہ، لیکن اس کلیسیا میں رشتہ جو قائم کیا گیا ہے وہ بہت مختلف ہے۔ کبھی کبھی ہم انسانی رشتوں پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ خونی رشتہ ہے، یہ میرا خونی بھائی ہے، خونی بہن ہے، یہ ہمارے خونی رشتے ہیں، اور ہم شاید اسی اعتبار سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن شاید ہم نے کبھی یہ اس پر غور نہیں کیا کہ ہمارا جو کلیسیا میں بھائی بہن کا رشتہ ہے وہ کس خون سے بنا، وہ کس خون سے استوار کیا گیا ہے، وہ مسیح کے پاک لہو سے جس صلیب پر بہا ہے اس کے وسیلے سے جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ اور اس میں ہم اس رشتے میں ہر ایک مسیحی ایماندار مرد اور خاتون، بھائی اور بہن کے رشتے میں قائم کیے گئے ہیں، ایک نیا خاندان خدا نے مسیح کے وسیلے سے جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ کبھی ہم نے ایسا نہیں غور کیا۔ اگر ہم اس رشتے کو سمجھیں تو پھر کلیسیا میں نفرت، پھر کلیسیا میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت کا لیول آپ دیکھیں کہ کتنا خدا تقاضا کرتا ہے کہ یہ رشتہ بھی میں نے اپنے خون سے قائم کیا ہے۔ اور اس لیے اس بات کو اگر آپ صلیب کے نیچے دیکھیں، جب یوحنا رسول اور مسیح خداوند کی اپنی امام مریم نیچے کھڑے تھے تو خداوند نے، بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں جی اوپر سے اس نے کہا اے عورت گنے، کیوں اس نے اپنی ماں کو کہا؟ لیکن ہمیں تھیولوجی کے اس پرسپیکٹو میں بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک نئے رشتے کو استوار بھی کر رہا تھا۔ اس نے یوحنا سے کہا تیری ماں یہ ہے، اور مجھ سے اپنی ماں سے کہا اب تیرا بیٹا یہ ہے۔ مسیح میں ایک نیا رشتہ، ایک نیا خاندان استعمال کیا گیا ہے کہ تمام مسیحی ایماندار اس رشتے میں قائم ہیں، لیکن جب ہم کلیسیاؤں میں حسد، لڑائی، جھگڑا دیکھتے ہیں تو افسوس کا مقام بھی ہے ہمارے لیے۔ ہم اس رشتے کو کبھی سمجھ نہیں پائے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ کلیسیائی لیڈرشپ میں دیکھیں، ہم سب اس کا جو ہے وہ حصہ ہیں۔ ہم اس رشتے پر غور کریں کہ جس کے ساتھ میں مخالف ہوں، جو میرا مخالف ہے وہ مسیح میں میرا بھائی بھی ہے، وہ میری بہن بھی ہے، اور اس نئے خاندان میں ہم ہیں، لیکن ہمارا رویہ کیا؟ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ جب تک ہم ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھا لیں ہم چین سے نہیں بیٹھتے۔ اس لیے نئے اس خاندان کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، اس نئے رشتے کو جو مسیح کے قیمتی خون کے وسیلے سے قائم ہوا ہے۔ اس اعتبار سے یہ معمولی رشتہ نہیں ہے، یہ غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بدقسمتی یہ ہے ہماری کہ ہم نے اس رشتے کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں پہچانا تو اس کا مطلب ہے ہم نے مسیح کے لہو کو، اس کی صلیب کو، اس کی قربانی کو سمجھا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں دوبارہ سے اپنی تھیولوجی، اپنا علم الہی دوبارہ سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو۔ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اور اس لیے قیمتی خون سے جو ہے یہ رشتہ بنا ہے، اور اس لیے رسول اس کو کہتا ہے کہ وہ بھائی ہے۔ اب ہر ایک مسیحی ایماندار جو ہے وہ اس رشتے میں جو ہے وہ قائم ہے۔ اور بڑی جلدی سے میں دوسری آیت کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ آج میں اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں، آج صبح جو بائبل اسٹڈی، اور وہ یہ ہے دوسری آیت میں اب وہ
ان لوگوں کی طرف ان سامعین کا بھی جو ہے وہ تعارف کرواتا ہے جو اس کے ساتھ جو ہے جن کو یہ خط لکھا گیا ہے. ان کی پہچان دیکھیں کہ وہ کیا کی گئی ہے. اس نے کہا کہ مسیح نے ان مقدس اور ایماندار بھائیوں کے نام جو کولوسے میں ہیں. اب یہاں پر مقدسین کا لفظ، مقدس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور یونانی کے متن میں بڑا واضح ہے کہ کون لوگ مقدس ہیں، علیحدہ کیے گئے ہیں، پاک کیے گئے ہیں، اس دنیا میں سے چنے گئے ہیں. اور پرانے اہدنامے کے تناظر میں دیکھیں تو یہ اسرائیل کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، وہ اس کے جو ہے وہ خاص لوگ جو ہیں. اور اسی لیے ان کی استثناء کی کتاب کے 7ویں باب کی 6 آیت میں کیا کہ خدا نے تجھ کو روئے زمین کی سب قوموں میں سے چن لیا تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرو. اب یہ جو جب خدا نے ان کے لیے کہا کہ تم خاص امت ہو، خاص لوگ ہو، میرے ہو تم، you are my people, you belong to me. اس لیے ان کا اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی پہچان جو ہے وہ حاصل کرنا وہ بہت مختلف ہے. اور اس کا ایک تو مثبت یہ نتیجہ تھا کہ ہاں وہ خدا کے لوگ ہیں، خدا نے چنا ہے، خدا نے خاص مقصد کے لیے ان کو بلایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ان کے اندر ایک غرور، ایک گھمنڈ بھی پیدا ہوا، وہ دوسری قوموں سے نفرت کرنے لگے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہودی دنیا کی تقسیم صرف 2 ہی حصوں میں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اور تم، ہم اور تم، ہم اور تم. ہم کون ہیں؟ ہم خدا کے لوگ. تم کون ہو؟ خدا کے بغیر. اور اسی لیے اگر آپ نیا اہدنامہ بھی پڑھیں تو بار بار وہ کہتا ہے کہ یہودی اور غیر قوم، یہودی اور غیر قوم، ہم اور تم، اس طرح کے الفاظ میں ملتے ہیں. تقسیم 2 حصوں میں ہے. خاص کر غیر قوموں کے لیے تو ان کا بہت ہی تصور ڈیفرنٹ تھا. اسی لیے ہر ایک یہودی مرد صبح مارننگ پریئر جو ہے وہ کرتا ہے، وہ خدا کا شکر کرتا ہے ہر روز. آئے زمین اور آسمان کے بادشاہ، خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے مجھے غیر قوم پیدا نہیں کیا ہے. کیوں؟ کہ تو نے مجھے خاص امت بنایا ہے. ہر روز کی دعا ہے اس کی. تو نے مجھے غلام پیدا نہیں کیا ہے، تو نے مجھے غیر قوم پیدا نہیں کیا ہے. خاص طرح فضل ہے، شکر گزاری ہے. لیکن اس شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دل میں ایک گھمنڈ بھی ہے کہ ہم تو خدا کے لوگ اور یہ خدا کے بغیر ہیں. اور اس کی جھلک آپ کو یونا کی کتاب میں ملے گی. آپ یونا نبی کی کتاب کو پڑھیں. میں اس کو پڑھ کے حیران بھی ہو جاتا ہوں کہ نبی کی تھیولوجی کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے. وہ خدا کے سامنے کھڑا ہو گیا اپنی تھیولوجی کو لے کے کہ میں نبی ہوں، میں اس کلام کو سمجھتا ہوں، اس تھیولوجی کو، کہ خدا جو ہے وہ صرف اسرائیلیوں سے محبت کرتا اور غیر قوموں سے نہیں محبت کرتا. اور خدا نے اس کو کہا کہ ننوے جا، وہاں پر جا کر کلام سنا. اس نے کہا وہ تو غیر قوم ہے، میں نہیں جاؤں گا. خدا اس کو مجبور کر کے لے گیا وہاں پر. لیکن اس کے نتیجے میں منادی بھی کی، ننوہ کے لوگوں نے توبہ بھی کی، اور پھر خدا نے ان کو معاف کیا. وہ خدا سے اتنا ناراض ہوا. یونا کی کتاب کا 4واں باب پڑھے تو وہاں کہتا ہے یہ میں دن نہ دیکھتا، اس سے پہلے یہ دیکھتا میں مر جاتا. کیوں بھائی؟ تو نے ہی منادی کی ہے، تو نے جا کے کلام سنایا ہے لوگوں کو، تیری ہی منادی کے وسیلے سے لوگوں نے جو ہے وہ توبہ کی ہے. تجھے تو پھولوں میں ہی سمانا چاہیے کہ خدا نے مجھے کتنا استعمال کیا اور میرے وسیلے سے ساری قوم نے توبہ کی ہے. وہ ناراض ہو گیا الٹا. کیا کہہ رہا ہے واہ؟ وہ ایک طرح سے خدا سے کہہ رہا ہے میری تھیولوجی، میرا علم الہی ٹھیک ہے and you are wrong. اور خدا کے ساتھ وہ ٹکرا جاتا ہے. کیوں؟ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ ہم تو خدا کی امت ہیں، ہم تو خدا کے لوگ ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس تناظر میں جب رسول غیر قوموں کے لیے بھی جو مسیح میں آئے ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ تم مقدسین ہو. تم کون ہو؟ تمہاری شناخت کیا ہے؟ تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے؟ وہ ان کو بتا رہا ہے تم مقدسین، مقدس لوگ ہو. تمہیں بھی خدا نے علیحدہ کیا ہے.
عجیب طریقے سے خدا نے ان کی آئیڈینٹی کو بھی، جن کو یہودی کہتے ہیں تم کون ہو، خدا کے بغیر، خدا کے وعدوں سے نا امید، لیکن مسیح کے وسیلے سے، مسیح کی صلیب کے وسیلے سے ساری دنیا کے انسانوں کو، غیر قوموں کو بھی اس نے اپنے پاس بلایا ہے کہ وہ بھی مقدسین ہو جائیں، خدا کے لوگ ہو جائیں۔ اور یہ غیر اقوام کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے، میں اور آپ بھی کوئی جسمانی طور پر یہودی تو نہیں ہے، ہم بھی اسی طرح سے غیر اقوام سے خدا نے ہمیں چنا۔ لیکن آج میری اور آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے، ہمارا شناختی کارڈ کیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مسیحی شناختی کارڈ کیا ہے، what is our identity؟ وہ یہی ہے کہ ہم خدا کے لوگ، خدا کے چنے ہوئے، اور مسیح کے وسیلے سے اس نے ہمیں اپنا بنایا ہے۔ we belong to him، ہم اس نے ہمیں اپنا بنایا ہے۔ اور یہ بھید ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم اس ملک میں غریب، مسیحی کمیونٹی اس ملک میں غریب ہے۔ اگر ہم معاشی اعتبار سے دیکھیں، سیاسی اعتبار سے دیکھیں، اگر ہم سماجی اعتبار سے دیکھیں، جس آئینے سے بھی، جس اینگل سے، جس زاویے سے ہم دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں ہم غریب ہیں۔ اور بہت دفعہ بہت سارے لوگ اپنے مسیحی ہونے پر شاید ان کو وہ کبھی کبھی اپنی آئیڈینٹی کو بھی چھپاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اپنی آئیڈینٹی کا پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، روحانی ہماری کیا شناخت ہے۔ یہاں رسول کہتا ہے تم مقدسین ہو، تم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہو، تمہیں خدا نے پاک کیا ہے، مقدس کیا ہے، مسیح کے خون کے وسیلے سے ہم دھوئے گئے، اور خدا کے سامنے خدا نے اسے ہمیں پاک کر کے پیش کیا۔ اس آئیڈینٹی کو کبھی ہم نے شاید اپنے لیے پہچانا نہیں ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہ دعوت عام بھی ہے، ہم اپنا شناختی کارڈ بھی سمجھیں، اپنا پاسپورٹ بھی دیکھیں کہ بطور مسیحی ہم ہیں کون، ہماری شناخت کیا ہے، ہم کس سے بلانگ کرتے۔ اور اس طرح سے یہاں پر وہ کہتا ہے تم مقدس ہو، اور ساتھ ہی رسول نے جلدی سے ان کو جو ہے وہ ایماندار کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ تم مسیح کے ساتھ جو ہے وہ فیتھفل ہو، مسیح کے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہو۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دو بڑے یہاں پر جو ہے جن کو ہم حرف جار کہتے ہیں اس نے استعمال کیے۔ ایک وہ کہتا ہے کہ تم مسیح میں، اور پھر آگے چل کر کہتا ہے اور کلیسے میں، مسیح میں بھی ہو اور کلیسے میں بھی ہو۔ یہی اس طرح کی اس نے جو لینگویج ہے وہ کرنتھیوں کے خط میں بھی، کرنتھس کی کلیسیا میں بھی، کرنتھس میں بھی اور مسیح میں بھی، ان کرائسٹ اینڈ ان کولوسے، انگریزی میں ہم ترجمہ جب پڑھتے، اور یونانی میں بھی بالکل یہی جو ہے وہ اس کی ہمیں تصویر نظر آتی ہے کہ وہاں پر وہ اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ این خرستو اینڈ این کولوسے، مسیح میں اور کلیسے میں۔ کیا بات وہ کر رہا؟ یہاں پر وہ اس کلیسیا کو یاد دلاتا، ہاں تم کلیسے میں ہو، تمہیں یہاں پر رکھا گیا ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہاری جو شناخت ہے کہ تم مسیح میں بھی ہو، اور مسیح کہاں پر موجود ہے؟ مسیح آسمان پر، اور اپنے پاک روح کے وسیلے اس کی حضوری اس دنیا میں یقیناً ہے، لیکن وہ یاد دلاتا ہے کہ تمہاری نظریں مسیح کی طرف لگی رہنی چاہیے کہ تم کلیسے میں ضرور ہو، لیکن تم ہو کس کے؟ مسیح کے ہو۔ اور اس لیے جہاں مسیح موجود ہے وہاں پر جو ہے وہ ہماری اس کی جو ہے وہ نظریں جو ہے وہ لگی ہونی چاہیے۔ تو یک وقت ایماندار جو ہیں وہ دو جگہوں پر ہیں، زمین پر بھی ہیں اور ہم آسمان پر بھی ہیں۔ اگرچہ جب ہم اپنی اس زمینی سفر کو، اس دور کو ختم کر کے وہاں پر پہنچ جائیں گے، لیکن اس سے پہلے بھی ایماندار کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا وہ زمین پر بھی ہے اور آسمان پر جہاں مسیح ہے اس کے ساتھ بھی ہماری رفاقت ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ہمارے لیے احساس بھی ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھ پائیں کہ ہماری دور وقت میں ہم یہاں پر سیالکوٹ کی کلیسیا، یہ سمجھو سیالکوٹ میں بھی ہے، کرسچن ٹاؤن کی اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر وہ وہاں بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسمان پر بھی ہیں۔
اور کلوسی کی کلیسیا کو یاد دلاتا ہے کہ کلوسی میں اور مسیح میں اس کو سمجھو اور تمہاری نظریں جو ہے وہ مسیح کی طرف لگی رہ جائیں. اور اس خط کے سارے حصے میں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے فضیلت مسیح کو, مسیح کی جو یونیکنس ہے, اس کی لاسانیت ہے, اس کو پیش کرتے ہوئے بار بار وہ ان کی توجہ دلا رہا ہے, مسیح پر اپنی نظریں لگائے رکھو, مسیح کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو, اور دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم کلیسیا میں ضرور ہو لیکن تم مسیح میں بھی ہو, اور اس بات کو یاد رکھو. تو یہ مجھے اور آپ کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم اس بات کو جو ہے وہ یاد رکھیں کہ ہم جو ہے وہ کون ہیں. ہمارا اصل مقام مسیح کے ساتھ ہے اور مسیح آسمان پر موجود ہے. تو اس لیے رسول ایمانداروں کو یاد دلاتا ہے کہ اگرچہ وہ کلیسیا میں مقیم ہیں جو کچھ زمانے میں دنیا کی نظر میں ایک معمولی اور عام شہر تھا. کلیسیا کے لوگوں کو رسول کے زمانے میں وہ بڑا عام شہر جو ہے وہ بن گیا اور کمتر تھا دنیا کی نظر میں, شاید اس کی کوئی بڑی حقیقت نہیں تھی, لیکن ایمانداروں کو وہ ان کی پہچان یاد دلاتا ہے کہ تمہاری حقیقی پہچان مسیح میں ہے. لہٰذا اس اعتبار سے ان کا رتبہ اور مقام صرف انسانوں کی نظر میں نہیں بلکہ خدا کی نظر میں بھی اعلیٰ ہے. اعلیٰ مرتبہ تم رکھتے ہو, مقام اعلیٰ رکھتے ہو تم. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی حیثیت کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ہیں کون, ہماری پہچان کیا ہے. اور اس اعتبار سے ان کے لیے وہ دو الفاظ جو ہے وہ بڑے یاد دلاتا ہے کہ تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. یہ دونوں الفاظ ان کے لیے بڑے ہی, فضل وہ حمایت جو خدا کسی شخص کی اس کرے جس کا وہ حقدار نہیں. اس نے کہا تم اس کے حقدار نہیں ہو لیکن تمہاری حمایت کی گئی ہے, تمہیں خدا کے فضل نے سنبھال لیا ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا اطمینان تمہیں حاصل ہوتا رہا. یہ دونوں الفاظ جو ہے میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ میں اپنی بائبل اسٹڈی کے آج اس حصے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. فضل اور اطمینان, انگریزی میں اس کے لیے جو ہے وہ گریس اور پیس کے ورڈز جو ہے استعمال ہوئے ہیں. اور اس میں یونانی کے متن میں, اس لیے نہیں میں یہ الفاظ بول رہا کہ میں آپ کو بتا سکوں مجھے یونانی کتنی آتی ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ خارس کا لفظ استعمال کرتا ہے اور وہاں پر اطمینان کے لیے ارینے. اور یہ دونوں الفاظ اس زمانے میں جن کو یونانی زبان آتی تھی, جو روز بولتے تھے, سمجھتے تھے, جب انہوں نے اس خط کو پڑھا ہوا ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ خارس اور ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہے ارینے, تو ان کی زندگی میں کس طرح کا عجیب قسم کا اطمینان اور عجیب قسم کی خدا کی حمایت کو وہ محسوس کر رہے تھے. اسی لیے پرمس رسول بھی کیا کہتا ہے, اس نے کہا میرے جو بیماری بھی ہے, جو میرا کانٹا جسم میں چھپا ہے, لیکن میں نے 3 بار خداوند سے استعمال جو ہے التماس کی, درخواست کی, التجا کی کہ یہ کانٹا میرے جسم سے نکال دے, لیکن ہر وقت اس کو یہی جواب ملا, میرا فضل, مائی خارس, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. My grace is sufficient for you. میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. اور یہ آج اس دنیا میں جہاں پر ہم ہیں, اپنے ملک کے حال, جو معاشی حالات ہیں, اکنامک پریشرز ہیں, اور اتنے برے حالات ہیں, کبھی کبھی غریب جو ہے وہ زندگی کی 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہے. ابھی میں سیلاب کے دنوں میں سندھ کا دورہ کر کے آیا ہوں, تو وہاں پر جس طرح کی حالت دیکھی ہے لوگوں کی, دل پسیج جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے کہ اس طرح کے حالات میں بھی لوگ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں. وہاں پر تھوڑے تھوڑے مسیحی ہیں, اور میں نے یہی ان کو یاد ہے, یہ وہ وقت ہے جب لوگ اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں, کسی فضل کا انتظار کر رہے ہیں جو ہمیں سنبھال لے, جو ہمیں سسٹین کرے. مسیح کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس فضل کو وہ ان کے ساتھ بانٹیں. کیسے؟ اگر وہ اس کا تجربہ اپنی زندگی میں نہیں رکھتے, لفظوں سے, بازوں سے ہم یہ فضل نہیں دنیا کے ساتھ بانٹ سکتے جب تک میرا اور آپ کا تجربہ نہ ہو. جیسے رسول اس کا تجربہ اپنی زندگی میں رکھتا ہے. تیرا فضل, انہوں نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے.
کلیسیا کی کلیسیا کو بھی اس فضل کو اس دنیا میں جہاں پر اضطراب ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، لوگ اس پریشانی اور دکھ سے اپنی زندگی کو بھی اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اس میں ہمیں مسیح کے اطمینان کو دنیا کے ساتھ بانٹنے کی ضرورت ہے۔ ایسا اطمینان مسیح خداوند نے کیا کہا؟ میں یوحنا کی انجیل کے 4ویں باب میں تمہیں وہ اطمینان دیتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی ہے۔ وہ اطمینان مسیح کا جو اطمینان ہے، جو اس کا جو ہے وہ ارینہ ہے، وہ دنیا سے مختلف ہے۔ اور مسیحی ایماندار ایک بیکن ہے جس میں مسیح کا اطمینان ان کی زندگی میں آتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے ساتھ بانٹتے ہیں۔ یہی چیلنج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ میری اور آپ کی زندگی سے کبھی خدا کا فضل، خدا کا جو ہے وہ اطمینان جو ہے وہ شخصی طور پر کوئی شخص جو ہے اس تجربے سے جو ہے وہ خاص اٹھائے اور کہے کہ میں نے اس شخص کی زندگی میں خدا کے فضل کا تجربہ کیا ہے، دیکھا ہے، خدا کے اطمینان کو دیکھا ہے۔ اور وہ اطمینان ہم آج مجھے اور آپ کو خدا نے بلاتا ہے، اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بلایا ہے کہ سب بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ۔ یہ اس کی دعوت عام ہے، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔